عظیم تر وادی سندھ کا سب سے بڑا تہذیبی مرکز ہڑپہ دریائے راوی کے کنارے کبھی آباد تھا۔ دریائے راوی کی زرخیز مٹی سے ہڑپہ کے مکینوں کا خمیر اٹھا، جن کے خون جگر سے معجزہ فن کو نمو ملی۔ وجہ تسمیہ: نامور ہندو مورخ لالا بختیار لال نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ہڑپہ ہری روپا یہاں کے ایک نامور حکمران کا نام تھا، جس کا خاندان کئی پشتوں سے یہاں حکمرانی کرتا رہا۔ ہڑپہ کے والد کا نام شہنشاہ بیرک اور دادا کا نام شہنشاہ لورپ تھا۔ مذکورہ بالا بادشاہ ہڑپہ کی وجہ سے اس شہر کا نام ہڑپہ مشہور ہو گیا۔ اس کا عہد حکومت حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے بھی قبل کا تھا۔ ہری روپا کا ذکر ہندوؤں کی مذہبی کتاب رگ وید میں موجود ہے۔ ہڑپہ کی اصل سچائی کیا ہے وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے، تو اینڈ تک بنے رہیں ہماری اس ویڈیو کے ساتھ۔ دراصل کھنڈرات کو تو 1920 سے 1922 کے لگ بھگ قومی تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب 1890 کے وقت انگریز دور میں لاہور سے ملتان ریلوے لائن کی پٹڑی بچھائی جا رہی تھی تو مختلف اسٹیشن بنانے بھی لازم ملزوم تھے۔ تو اس وقت جو ٹھیکیدار تھا اسے کسی نے بتایا کہ یہیں پاس میں اینٹوں کا بھنڈار موجود ہے۔ چنانچہ 1880 سے لے کر اس جگہ سے اینٹیں نکالی جاتی رہیں۔ جب 1922 عیسوی میں چند انجینئر حضرات نے ان اینٹوں کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ اینٹیں تو کافی پرانی ہیں اور قدیمی لگتی ہیں، تو اس پہ ٹھیکیدار صاحب کو دھر لیا گیا۔ اس پہ ٹھیکیدار صاحب نے سارا ماجرا بتایا کہ اینٹیں کب سے اور کہاں سے نکالی جا رہی ہیں۔ پھر اینٹیں نکالنے کا کام ہڑپہ سے روک دیا گیا اور اسے آثار قدیمہ کے حوالے کر دیا گیا کہ قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ اگر ہڑپہ کے لوگوں کی بات کریں تو یہاں کے لوگ زراعت اور تجارت کے پیشہ سے وابستہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمارتوں کے سٹرکچر اور تانبا سازی کی صنعت سے بھی کافی واقفیت رکھتے تھے کہ اس چیز میں ان کا عبور تھا۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت کتنے رقبہ پہ پھیلے ہوئے تھے تو آثاروں سے پتہ چلا کہ یہ لوگ تقریباً 165 ایکڑ رقبہ پر پھیلے ہوئے تھے، جس میں سے کھنڈرات 75 سے 76 ایکڑ رقبہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ہڑپہ کی تاریخ کی بات کریں تو یہ معاملہ تھوڑا الجھا ہوا ہے، وہ اس وجہ سے کہ بعض آثار قدیمہ ماہرین کا کہنا ہے کہ 3000 قبل مسیح سے 35000 قبل مسیح پرانی ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ 4000 سے 5000 قبل مسیح پرانی ہے۔ اسی معاملے کو سلجھانا ہے آج ہم نے، اور اس راز سے پردہ بھی اٹھانا ہے۔ تو ویور، اصل میں بات کچھ یوں ہے کہ ہڑپہ اصل میں دو قوموں کے تہذیبوں کا امتیاز ہے، ایک ڈیمنز اور دوسرے آرین۔ جی ہاں دوستو، آرین۔ یہاں جو تہذیب 4000 سال سے 5000 سال قبل مسیح پرانی ہے وہ ڈیمنز کی تہذیب ہے، اور جو 3000 سال سے 3500 سال پرانی ہے وہ آرین کی تہذیب ہے۔ جب سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر نے ہڑپہ پہ حملہ کیا تو ظہور اسلام سے 16 سے 1700 قبل مسیح پہلے کی بات ہے۔ 1600 قبل مسیح اور 2000 یہ تو بھی تقریباً 3500 قبل مسیح بنتے ہیں، تو لہٰذا ثابت ہوا دوسری تہذیب آرین کی ہی ہے، اور جو پہلی تہذیب ہے وہ دراصل ڈیمن کی ہے جو 4000 قبل مسیح سے 5000 قبل مسیح پہلے کی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈیمن کون تھے، ان کا مذہب کیا تھا اور ان کا رہن سہن کیسا تھا۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ ڈیمن کے اگر مذہب کی بات کرتے ہیں تو جو آثار 4000 سال سے 5000 قبل مسیح پہلے کے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیمن آگ کی پرستش کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے حضرات تھے۔ ان سبھی عقائد سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں رہن سہن کی، کلچر کی، تو یہ لوگ کھیتی باڑی، اناج اگانے والے لوگ تھے، جنگجو بالکل بھی نہیں تھے، اور کھیتی کا کام بھی زیادہ تر عورتیں ہی کرتی تھیں، جو کہ گھروں کے آس پاس تھوڑی بہت کھیتی کرتی تھیں صرف پیٹ پالنے کے لیے۔ کھیتی کا کام زیادہ تر عورتیں ہی کرتی تھیں۔ مرد کیسے تھے؟ اگر مردوں کی بات کریں
تو یہ تنتر باز لوگ تھے، جادو ٹونے میں مہارت رکھنے والے لوگ تھے۔ زیادہ تر کام عورتیں ہی کرتی تھیں۔ جہاں تک مویشیوں کی بات ہے تو 5000 قبل مسیح کے ملنے والے آثاروں میں صرف گائے بیل کے مجسمے ملے ہیں کھلونوں کی صورت میں۔ تو یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ گائے کی ہندو مذہب میں پوجا کی جاتی ہے، اسے پوتر مانا جاتا ہے اور بیل سے کھیتی کا کام لیتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسے لوگ تھے تو ہڑپا کی تہذیب اتنی ماڈرن کیسے تھی، کہ سٹرکچر اتنا جدید کیسے تھا، اور آرین کے آنے کے بعد ان کا کیا بنا؟ جی ہاں دوستو، اصل میں ڈیمن اتنے جدید نہیں تھے جتنے آرین تھے۔ جب آرین 3500 قبل مسیح میں ڈیمن پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے ہڑپا پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد آرین نے کچھ کو مار بھگایا اور جو ڈیمن نچلا طبقہ سے تھے ان کو اپنے پاس کام وغیرہ کے لیے رکھ لیا، اور جو ڈیمن یہاں سے بھاگ گئے تھے وہ انڈیا کے نچلے حصوں میں چلے گئے تھے اور وہیں کے ہو کے رہ گئے تھے۔ جب آرین تہذیب کا ہڑپا میں آباد ہوئی تو انہوں نے ماڈرن سٹرکچر بنایا، نالوں کو پختہ کیا، گھروں کو، حماموں کو، جس سٹرکچر کے آج ہم آثار دیکھتے ہیں اصل میں یہ ڈیمن کے سادہ لائف کے سٹرکچر کو ماڈرن ٹچ کہیں کہ جدید بنایا آرین نے۔ اصل میں سکندر اعظم اپنے ساتھ ایک لشکر کے قصبہ نہیں اٹھائے ہوئے چلتا تھا، بلکہ ایک شہر اور ایک تہذیب تھی۔ سکندر اعظم کے ساتھ جس میں ہر طرح کا کاریگر تھا، جنگجو تھے، ہتھیار تھے اور جانور بھی شامل تھے، حتیٰ کہ عورتیں بھی کافی تعداد میں ساتھ تھیں۔ اصل میں آرین ہی مویشی پالک کے مویشیوں کی بڑی تعداد ساتھ لائے تھے، جس میں بھینس، ہاتھی، اونٹ اور گھوڑے شامل تھے۔ جتنے بھی آثار ہمیں 3000 سے 3500 قبل مسیح کے ملے ہیں وہ سبھی کے سبھی آرین کے ہیں، اور جو آثار 4000 سے 5000 قبل مسیح کے ملے ہیں وہ سبھی کے سبھی ڈیمن سے ملتے ہیں۔ چنانچہ ڈیمن تو جلا دیتے تھے اپنے مرنے والوں کو، تو پھر یہ کیسے ثابت ہوا کہ ساؤتھ انڈیا کے لوگ ڈیمن کے خاندان سے ہیں؟ اصل میں اس وقت ہوا کچھ یوں تھا کہ ڈیمن کے کچھ افراد، مرد کے اور جو کسی وجہ سے آبادی سے تھوڑے دور نکلے ہوں گے، کسی کام کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کسی درندے کا شکار ہو گئے ہوں، اور اس طرح ان کی ہڈیاں 5000 سال تک محفوظ رہی ہوں گی۔ جب آرکیالوجسٹ نے ڈی این اے کا معائنہ کیا تو پتہ چلا ان لوگوں کا ڈی این اے ساؤتھ انڈین سے میل کھاتا ہے، لہٰذا اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو ساؤتھ انڈین ہی اصل میں ڈیمن کی اولاد ہیں۔ اگر 5000 سال پرانی کلاکرتیوں کے مورتیوں کی تلنا مشابہت آج کی ساؤتھ انڈین عورت سے کریں تو سیم ڈریس ہیں دونوں کے، بس تھوڑی ماڈرن دور کی جھلک ہے، سیم گھاگرو چولی ڈیزائن ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیمن کی کہ ان کا کتنے % ہاتھ ہڑپا کی اس دور کی ماڈرن اور ترقی یافتہ لائف میں ہے، تو کہنا قطعاً غلط نہ ہوگا کہ ڈیمن 35 سے 40% ہاتھ ہے ہڑپا کی تہذیب میں۔ جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں آرین کی تو دراصل آرین ہی وہ لوگ تھے جن کا 60 سے 65% ہاتھ سٹرکچر، لائف سٹائل اور باقیات سے ہے۔ اور آج ہم جو سٹرکچر دیکھتے ہیں، ہڑپا جو آثار نظر آتے ہیں، اصل میں ڈیمن کے سٹرکچر کو ماڈرن اور جدید سٹرکچر بنایا تھا آرین نے، اور تقریباً یہ سبھی سٹرکچر آرین ہی کا بنایا ہوا ہے۔ اگر ہم اسے مکمل طور پر بیان کرنے بیٹھیں تو یہ 10 گھنٹے کی ویڈیو میں بھی مکمل نہ ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آرین کی کہ آخر آرین کا کیا بنا۔ آرین ڈیمن پر قابض بھی ہو گئے، انہیں ہڑپا سے مار بھگایا، جو بچے انہیں غلام بنا لیا۔ پھر آرین کا کیا بنا، وہ کہاں گئے؟ جی دوستو، اصل میں جو اوریجنل آرین کے یونانی تھے، کیا وہ آج بھی زندہ ہیں؟ مطلب ان کی نسل سے اگر ہیں تو کہاں ہیں، جو اپنے اسی مذہب پہ ابھی تک قائم ہیں؟ تو جی ہاں دوستو، وہ آج بھی زندہ ہیں اور پاکستان میں ہی موجود ہیں، جو کہ ایگزیکٹ فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ دراصل یہ سکندر اعظم یونانی کے ساتھ آئے وہی لوگ تھے جو ہڑپا پہ قابض ہوئے۔ جب سکندر اعظم یونانی بیمار ہونے کی وجہ سے یونان واپس جانے لگے تو یہ لوگ، کچھ لوگ کے ایک آدھ خاندان واپس نہ گئے، بلکہ یہیں چترال میں بس گئے اور یہیں کے ہو کے رہ گئے، اور کافرستان کے قبیلے کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مذہب اور مشابہت کی۔
اگر ہم مذہبی مشابہت کی بات کرتے ہیں ہڑپا کے لوگوں کی اور کافرستان کے لوگوں کی، تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے گریو یعنی قبروں کی۔ جیسے ہڑپا کے لوگ مرنے کے بعد قبر میں ساتھ کھانے پینے کی اشیاء اور برتن رکھتے تھے، ایسے ہی کافرستان کے لوگ آج بھی مرنے والوں کے ساتھ یہ سب چیزیں رکھتے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو ان کا جواب بہت ہی سادہ تھا کہ جیسے زندہ انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی ایک مرنے والے انسان کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری مشابہت کی، جو کہ عورتوں میں ہے۔ 3500 قبل مسیح پرانی جو مورتیاں کی کلاکرتیاں دریافت ہوئیں ان میں بہت ہی واضح مشابہت ہے۔ ایک، ان عورتوں کے گلے میں پہنے ہوئے موتیوں اور ڈوریوں کے ہار، جو کہ نہ صرف بچوں، نوجوان عورتوں، حتیٰ کہ بوڑھی عورتوں میں بھی لازم و ملزوم ہے۔ تیسری مشابہت عورتوں کے سر پہ پہنی ہوئی تاج نما ٹوپی ہے، جو کہ اس وقت کی عورتوں کی مورتیوں میں دیکھی جا سکتی ہے اور بہت نمایاں ہے۔ جیسا کہ آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس وقت کے کلچر اور موجودہ جو کافرستان کے لوگ ہیں ان کا کلچر تقریباً آپس میں کافی حد تک مشابہت رکھتا ہے، تو لہٰذا یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہڑپا پہ قبضہ کیا تھا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ تھے، لیکن جو ہڑپا میں آباد ہوئے اور واپس نہیں گئے ان کا کیا بنا؟ تو دوستو، ان کی نسلیں آج بھی زندہ ہیں، اور وہ اور کوئی نہیں ہیں بلکہ انڈیا اور پاکستان کے پنجابی لوگ ہیں، کیونکہ ہڑپا کی قبروں سے ملنے والے 3500 سے 3000 سال پرانے اسکیلٹن کے ڈی این اے کا جب مشاہدہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ انڈیا کے پنجاب میں بسے پنجابی لوگ اور پاکستان کے پنجابی لوگ پیور آرین خاندان سے ہیں۔ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ انہوں نے تو خود کو بدل لیا، لیکن کافرستان کے لوگ خود کو نہ بدل سکے۔ آرین نے زراعت اور تجارت میں مہارت حاصل کی۔ ان کی زیادہ تر تجارت دریا کے راستے ہوتی تھی، جسے آج ہم راوی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت مہر کا نظام بھی تھا۔ آرمی کی مہر علیحدہ تھی، تجارتی مہریں علیحدہ اور زراعت کی مہریں علیحدہ تھیں۔ اگر ہم ہڑپا کی تباہی کی بات کریں کہ ہڑپا تباہ کیسے ہوا، تو اس میں مختلف قیاس سرائیاں ہیں، لیکن جو اوتھینٹک بات ہے وہ یہی ہے کہ جیسا کہ ہڑپا کے معنی سے بھی ثابت ہے، ہڑپا کے معنی سیلاب سے ہوئی تباہی کے ہیں۔ دریا یعنی سیلاب نے اسے تباہ کیا، زمین بوس کیا، اور یہاں آباد لوگ پنجاب کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور ہڑپا کی تہذیب ٹیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ اگر کسی دوست کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو واقعی پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔